خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں خوب، قبل از اسلام سرزمین حجاز پہ رہنے والے لوگوں کے مذاہب کیا تھے، کس مذہب سے وابستہ تھے، کس مذہب کے ماننے والے تھے. ٹھیک، اس کی بحث چل رہی تھی اور پھر بتایا کہ کس طریقے سے بت پرستی میں ملوث تھے، کس انداز سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کس طریقے کے بت ان کے پاس تھے، ان کے نام کیا تھے. ٹھیک ہے، ان کے سلسلے میں ان کے نظریات کیا تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی لات ہے نا، مادر خدایان بے شمار می آمد، یہ تمام خداؤں کی ماں تھی. لات جو ہے نام ہے بت کا، لات و عزا کہتے ہیں، لات عزا مناس وغیرہ. یہ جو لات ہے کہہ رہے کہ مادر خدایان بے شمار می آمد، یہ تمام خداؤں کی ماں شمار کی جاتی تھی. معبدش نزدیک طائف قرار داشت، کہہ رہے کہ اس کا جو معبد تھا، جو اس کی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ یہ بت رکھا ہوا تھا، وہ طائف کے قریب تھا. لات کا معبد طائف کے قریب تھا، طائف کے نزدیک واقع تھا. وبصورت سنگ سفیدی بود کی پرستش میں شور، اور یہ سفید پتھر کی شکل میں تھا کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی. سفید پتھر سے تراشا گیا، ٹھیک، نقش و نگار والا ایک پتھر تھا جس کو لات کہتے تھے، اور اسے تمام دوسرے بتوں اور خداؤں کی ماں سمجھا جاتا تھا. تو اس کے بعد ہے منات، خدائے سرنوشت و پروردگار مرگ و اجل بود. یہ انسان کی تقدیر، انسان کی قسمت اور انسان کی زندگی اور موت کا خدا، تقدیرات والا، تقدیرات اور انسان کی زندگی اور موت کا خدا بانٹ رکھا تھا. انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا برا، وہ یہ سب رقم کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. زندگی اور موت کا مسئلہ بھی انہی کے اختیار میں ہے. خدائے سرنوشت یعنی بھائی تقدیر، فیصلے کا خدا. وہ پروردگار مرگ و اجل بود، زندگی اور پروردگار مرگ و اجل، نہ زندگی نہیں، موت کا خدا. پروردگار مرگ و اجل بود، یہ موت کا خدا تھا. کہ معبدش بین مکے و مدینے بود، اس کی مندر کہاں تھی؟ اس کا معبد کہاں تھا؟ مکے اور مدینے کے درمیان میں. خب لات و عزا را ابو سفیان در روز احد ہمراہ خویش آورده بود و از آنها استمداد می جست. کہہ رہے کہ جنگ احد میں معاویہ کا باپ ابو سفیان لات اور عزا ان دونوں خداؤں کو لے کر کے آیا تھا، اپنے خداؤں کے ساتھ میدان جہاد میں اترا تھا، میدان جنگ میں اترا تھا. جنگ احد میں لات و عزا ان دونوں بتوں کو ابو سفیان لے کر کے آیا تھا اور ان سے مدد طلب کر رہا تھا. ٹھیک، لات و عزا را ابو سفیان در روز احد، لات و عزا کو ابو سفیان احد کے دن یعنی وہی جنگ احد میں ہمراہ خویش آورده بود، اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. وَأَزْ آنَهَا استمداد می جست، اور ان سے مدد طلب کر رہا تھا. بر اثر پرستش علم معبودہائے پوشالیے گوناگون، تضادہا و تعارضہا و جنگہا و اختلافہا و کشت و کشتارہا و بالآخر بدبختیہا و خسارتہائے مادی و معنوی فراوانی دامنگیر ان سہرہ نشینان وحشی بود. کہ
اس طریقے سے خیالی، بے ارزش، بے قدر و قیمت خرافی خداؤں کی پرستش کی اور عبادت کی وجہ سے اس قدر ان کا آپسی اختلاف تھا، جنگ و جدال تھا، اس قدر قتل و غارت تھی، اتنی بدبختی تھی، کتنے مادی معنوی خسارت اور نقصانات ان کے دامنگیر تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ عربوں کی تمام مادی اور معنوی بدبختی کی وجہ انہی غلط خداؤں کی عبادت اور پرستشی یا ان کے اوپر عقیدہ اور ان کا ماننا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مختلف خیالی اور بے ارزش خداؤں پر ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہر قسم کی مادی اور معنوی بدبختی میں گرفتار تھی۔ ٹھیک، براسر پرستش ان معبودہائے پوشالی۔ پوشالی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ تنکے اور گھاس پوسے کے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کے نتیجے میں یہ جو مختلف قسم کے جو تنکوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کے نتیجے میں تضادہا، ٹکراؤ، تضادہا یعنی ضد، مخالفت، تعارضہا، ٹکراؤ، جنگہا، لڑائی جھگڑا، اختلافہا، کشت و کشتارہا، مار کاٹ، وبالاخر بدبختیہا، اور آخر کار بدبختی و خسارت ہے مادی و معنوی فراوانی اور بہت ساری مادی اور معنوی نقصانات دامنگیر ان صحرا نشینان وحشی بود، ان وحشی صحرا نشینوں کے دامنگیر ہو چکی تھی داؤں کی وجہ سے۔ امیر مومنان علی علیہ السلام در یکی از خطبہائے خود دربار آراب پیش از اسلام میں فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبات میں سے ایک خطبے میں اسلام سے پہلے آراب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را برسالت مبعوث ساختہ جہانیان را بیم دہد و اورا امین دستورہائے آسمانی خود قرار دا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو ڈرائیں اور آسمانی دستورات کا امین بنا دیا۔ انہوں نے آ کر کے تمہیں ڈرایا، تمہیں الہی پیغام سے آشنا کیا۔ بھائی اللہ، تم لوگ بدترین دین میں مبتلا تھے، بدترین سرزمینوں پہ زندگی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو گزرا ہے تقریباً اسی کا حصہ، اسی خطبے کا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو خوب امیر المومنین علیہ السلام جو ہے عربوں کے اسلام سے پہلے کے حالات کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم کو برسالت مبعوث ساخت، رسول بنا کر کے بھیجا، تا جہانیان را بیم دہد، تاکہ دنیا والوں کو ڈرائے، پورا امین دستورہائے آسمانی خود قرار داد، انہیں اپنے آسمانی دستورات اور پیغامات کا امین بنایا، در آن حال، اس حال میں کہ شما اے گروہ عرب، اے عرب کے جماعت، اے عرب، تم سب بدترین دین ہارا داشتی، بدترین دین تمہارے پاس تھا، وہ بدترین سرزمین زندگی میں نمودی، دنیا کی بدترین سرزمین پہ تم لوگ زندگی گزار رہے تھے، بدر بین سنگہائے خشین و مارہائے گزندے می خوابیدید، کیا ہے سخت اور نکیلے پتھروں اور کیڑے مکوڑوں کے بیچ تم لوگ سوتے تھے، از آب تیرے می نوشیدید، گندیدہ اور زہریلے اور نمکین پانی تم پیتے تھے، وغذاہائے ناگوار می خوردید، نامطبوع اور ناپسند کھانا تم لوگ کھاتے تھے، خون ایک دیگر را می ریختید، ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، و پیوندہائے خیشاوندی را قط می نمودید، تم لوگ قطع ارحام کر رہے تھے، رشتہ داریاں تم لوگ ایک دوسرے سے، تعلقات ایک دوسرے سے توڑ رہے تھے، ختم کر رہے تھے، بتہا درمیان شما برپا بود۔ ایسے حالات میں
یہ بت تمہارے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہ کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ گناہان سراسر وجود شمارا فرا گرفتے، اور گناہ نے تو تمہیں اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، ہر گناہ تمہارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ تو گناہ تھا تم لوگوں کا۔ یہ تمام، اس کے بعد موقعیت زن درمیان آراب، یہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ سمجھ رہے ہیں، اسلام نے واقعاً صنف نسواں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، وإلا زمانے جاہلیت میں عرب سماج کے اندر خاص طور سے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، سب سے پست اور بے قدر و قیمت جاندار سمجھی جاتی تھی۔ موقعیت زن درمیان آراب، عربوں کے درمیان عورتوں کا مقام، عورتوں کی جگہ، عورتوں کی منزلت، زن محرومیت عجیبی درمیان آنانداش، کہہ رہے عربوں کے بیچ عورتیں عجیب محرومیت کا شکار تھیں، ہر چیز سے محروم تھیں، وبا فجی ترین زندگی میں کرنا، اور سب سے افسوسناک اور سب سے خطرناک حالت میں یہ زندگی کر رہی تھی۔ گزشتہ از این آیات قرآنی کی در مذمت اعمال ناشائستہ آنر نازل گردیدہ است، کہہ رہے کہ اگر ہم نظر انداز کر دیں ان آیتوں کے جن آیتوں میں عربوں کے ناپسندیدہ اعمال کی مذمت کی گئی ہے، انحطاط اخلاقیہ آنر، وہ تو آپ چھوڑیے ایک طرف رکھیے، قرآن میں کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں عربوں کے عورتوں کے متعلق خصوصاً جو کارکردگی تھی، جو اعمال تھے، اس کی کس انداز میں مذمت کی ہے، تو آپ قرآن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انحطاط اخلاقی آنان را، کہ ان کی اخلاقی پستیوں کو در ان قسمت اس سلسلے میں روشن بھی سازد، وہ قرآن جب پڑھیں گے تو خود بخود کس قدر عورتوں کے متعلق پست اخلاقی میں مبتلا تھے، یہ کس طریقے کے نظریات رکھتے تھے۔ قرآن کریم عمل ناشائست آنان کشتت دخترانہ چنین حکایت میں، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ لا بھی رہے، ہم کچھ دکھا دیں گے نمونہ آپ کو کہ قرآن نے کس طریقے سے عرب جو اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے تھے، ٹھیک، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا ہے، آئے قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہاں سے یعنی قیامت والے دن وہ لڑکیاں کی جو زندہ دفن کر دی گئیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کی خطا کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا، کس جرم میں انہیں زندہ درگور کیا گیا۔ چلیں باقی